العلی العظیم اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ الذی ہدانا لہذا وما کنا لنہتدی لولا ان ہدانا اللہ لقد جاءت رسل ربنا بالحق ثم الصلاة والسلام وتحیۃ والاکرام مولانا و مولا الثقلین جد الحسنین ابی القاسم محمد صلی علی محمد وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین المنتجبین المنتخبین ولعنۃ اللہ علی اعدائہم اجمعین اما بعد فقد قال اللہ تعالی فی القرآن الکریم بسم اللہ الرحمن الرحیم قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ ویغفر لکم ذنوبکم واللہ غفور الرحیم۔ صلوات پر حضرت محمد وعلم آپ حضرات سے گزارش ہے ایک مرتبہ سورہ حمد اور 3 مرتبہ سورہ توحید کی تلاوت فرما کر شعبان علی ابن نظر علی پنجوانی اور روشن بانو شیر علی مکھی کی روح کو اثار فرما دیں۔ ایک صلوات پڑھ حضرت محمد و آل محمد پر۔ عزیزان محترم، خالق کائنات اپنی بابرکت کتاب قرآن مجید میں ارشاد فرما رہا ہے کہ قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی، اے پیغمبر آپ ان سے کہہ دیجئے کہ جو دعوی محبت الہی کرتے ہیں فاتبعونی، میری اتباع کریں۔ یعنی اللہ پیغمبر کے زبانی لوگوں سے یہ کہلوا رہا ہے کہ میرے پیغمبر آپ ان سے کہہ دیجئے کہ جو بھی دل میں دعوی محبت الہی رکھتے ہیں ان پر لازم و واجب یہ ہے کہ فاتبعونی، وہ آپ کی اتباع کریں، یعنی آپ کہیے کہ میری اتباع کریں۔ اب جب وہ پیغمبر کی اتباع کریں گے تو اللہ تعالیٰ ان کو خالی ہاتھ نہ چھوڑے گا، بلکہ جزا کے صورت میں اللہ تعالیٰ انہیں انعام یہ دے گا کہ یحببکم اللہ، اللہ بھی تم سے محبت کرنے لگے گا، ویغفر لکم ذنوبکم، اور صرف اللہ تم سے محبت ہی نہیں کرے گا بلکہ اللہ تمہارے تمام گناہوں کو بخش دے گا، واللہ غفور الرحیم، اللہ بخشنے والا بھی ہے اور رحم کرنے والا بھی ہے۔ میرے عزیزوں، اللہ نے اس آیت میں پروردگار عالم، اللہ نے اس آیت میں رسول اکرم کی پیروی کو اپنی محبت قرار دی ہے۔ یعنی یہ چاہتے ہو کہ تم ہم سے محبت تو کرتے ہو، لیکن اگر تم یہ چاہتے ہو کہ میں تم سے محبت کروں، اگر تم یہ چاہتے ہو کہ میں تم کو اپنا محبوب رکھوں، اگر تم یہ چاہتے ہو کہ میں تم سے عشق کروں، تو سب سے پہلے لازم و ضروری یہ ہے کہ تم محمد مصطفیٰ کی پیروی کرو۔ جب تم محمد مصطفیٰ کی پیروی کرو گے تو پھر اللہ بھی تم کو محبوب رکھنے لگے گا، اللہ بھی تم سے محبت کرنے لگے گا۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیروی کس طریقے سے ہوگی؟ آخر کوئی ایسی چیز ہے، کوئی ایسی بات ہے جس بات کے تناظر میں اگر ہم چلتے چلے جائیں تو پھر جا کر ہم پیروی محمد پہ عمل کرتے ہوئے نظر آئیں۔ تو جب ہم نے قرآن سے سوال کیا، قرآن یہ بتا کہ آخر اگر ہم پیروی رسول اکرم حاصل کرنا چاہیں تو پیروی رسول اکرم حاصل کرنے کا طریقہ کیا ہے؟ تو قرآن نے آواز دیا، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ما آتاکم الرسول فخذوہ وما نہاکم عنہ فانتہوا، رسول جو تمہیں دیں اسے لے لو اور جن چیزوں سے روکیں اس سے رک جاؤ۔ یعنی قرآن نے یہ بتایا کہ رسول کی پیروی یہ ہے کہ رسول جو تمہیں دیں اسے لے لو اور جن چیزوں سے روکیں اس سے رک جاؤ۔ اب کائنات میں آپ تلاش کرتے چلے جائیے کہ رسول نے کن چیزوں کو ہمارے حوالے کیا ہے اور رسول نے کن چیزوں کو ہم سے روکا ہے، رسول نے کن چیزوں کو ہمارے حوالے کیا ہے اور رسول نے کن چیزوں سے ہمیں روکا ہے۔ اور یاد رکھیں میرے عزیزوں، رسول نے جو ہمارے حوالے تمام چیزیں کی ہیں وہ اپنی جانب سے نہیں کی ہیں، اس لیے کہ پہلے ہی منزل پر اللہ نے رسول کی زبان پر مہر وحی کو ثبت کرتے ہوئے یہ ارشاد فرما دیا ہے، وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحى، کہ میرا پیغمبر کلام ہی نہیں کرتا جب تک کہ وحی خدا نہ نازل ہو جائے۔ یعنی پیغمبر کی زبان پر اللہ نے پہلے ہی دور پر یہ مطلقاً ثابت
ثابت کر دیا کہ پیغمبر اپنی مرضی سے کوئی کلام نہیں کرتا، پیغمبر وہی کہا کرتا ہے جو حکم وہی ہوا کرتی ہے، پیغمبر وہی بیان کرتا ہے جو حکم وہی ہوا کرتی ہے، پیغمبر اپنی مرضی سے کوئی کلام نہیں کرتا۔ جب پیغمبر اپنی مرضی سے کلام نہیں کرتا تو پیغمبر کی پیروی کرنا ہم پر لازم و واجب ہے، چونکہ اللہ نے یہ ہم پر معین کیا ہے کہ تم چاہتے ہو کہ ہم تمہیں محبوب رکھیں تو پیغمبر کی پیروی کرو۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ پیغمبر کی پیروی کرے کیسے کریں؟ تو میں نے آیت بیان کی، جو رسول دیں اسے لے لو اور جن چیزوں سے روکیں اس سے رک جاؤ۔ اب تلاش کرو کائنات میں رسول نے کن چیزوں کو ہمارے حوالے کیا ہے اور کن چیزوں کو روکا ہے۔ جب ہم تلاش کریں گے تو روایتیں پڑھ کر آگے سہارا دیں گی کہ رسول نے ہمارے علاوہ کوئی اور چیزیں نہیں کی بلکہ علی جیسا امام ہمارے حوالے کیا ہے۔ رسول نے کسی اور چیز کو نہ دولت ہمارے حوالے کی ہے نہ ثروت ہمارے حوالے کی ہے، بلکہ اگر کیا ہے یہی وجہ ہے میرے عزیزوں، جب لوگ نبی کریم کے پاس آئے، دولت لے کر آئے، ثروت لے کر آئے، جواہرات لے کر آئے، سونے اور چاندی لے کر آئے، اور لانے کے بعد کہا پیغمبر اکرم آپ ہمارے درمیان رہے، اور درمیان میں رہنے کے بعد آپ نے اس طریقے سے ہماری تبلیغ کی، آپ نے ہمارے لیے بہت ساری تکلیفیں سہیں، بہت ساری مصیبتیں سہیں، آپ کے راستے میں کانٹے بچھائے گئے، آپ پر کوڑے پھینکے گئے، لیکن آپ نے زبان پر اف نہ لایا، اور اف نہ لانے کی صورت میں آپ نے تبلیغ دین اسلام کو انجام دینا شروع کر دیا، اور اس طریقے سے تبلیغ دین اسلام کیا کہ دین اتمام کی نعمت، دین اکمال کی صورت میں پہنچ گیا۔ میں چاہتا ہوں، ہم لوگ چاہتے ہیں کہ آپ کو کچھ اجر دے سکیں، آپ کو کچھ دے سکیں، تو پیغمبر ابھی کچھ نہیں بول رہے ہیں۔ سونا موجود ہے، چاندی موجود ہے، جواہرات موجود ہے، تمام قسم کی ثروت موجود ہے، تمام قسم کی دولت موجود ہے، لیکن پیغمبر کو سب پیش کر رہے ہیں، لیکن پیغمبر کچھ نہیں بولتے۔ آخر پیغمبر کیوں نہیں بولتے؟ سوال یہ پیدا ہوتا ہے، پیغمبر کیوں نہیں بولتے؟ پیغمبر کیسے بول دے؟ اس کی زبان پر مہر وحی کو ثبت کر دیا ہے، جب تک اللہ نہ کہے گا پیغمبر کوئی بات بیان نہیں کرے گا، جب تک اللہ حکم نہ دے گا پیغمبر کوئی بات بیان نہ کرے گا۔ اب جب لوگوں کی فرمائشیں بڑھیں کہ ہم دولت دیتے ہیں، ثروت دیتے ہیں، جواہرات دیتے ہیں، تو پیغمبر کو اللہ نے جبریل کے ذریعے سے حکم دیا، اے جبریل میرے پیغمبر سے کہہ دو قل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى، کہ دیکھو تم رسالت کی اجرت دینا چاہتے ہو تو رسالت کی اجرت کچھ اور نہیں ہے، ہمارے قرابت داروں سے مودت اختیار کرتے چلے جاؤ، رسالت کی اجرت عطا ہوتی چلی جائے گی۔ اب سوال یہ ہوتا ہے یا رسول اللہ آپ نے اپنے قرابت داروں سے مودت کو اجر رسالت قرار دے دیا ہے، اب بتا دیجئے کہ آپ کے قرابت دار کون ہیں؟ آپ کے قرابت دار کون ہیں جن کی ہم محبت رکھ کے اپنے دل میں، جن کی مودت رکھ کے ہم اپنے دل میں منزل کمال تک پہنچ جائیں، اجر رسالت کو ادا کر دیں؟ پیغمبر فرمائیں گے کہیں دور جانے کی ضرورت نہیں ہے، آ جاؤ چادر قصہ میں چلے آؤ، دیکھنا کہ اسی چادر قصہ میں محمد بھی موجود ہیں، علی بھی موجود ہیں، فاطمہ بھی موجود ہیں، حسن بھی موجود ہے، حسین بھی موجود ہے، یہی وہ ذوات مقدسہ ہیں جن کی پیروی کرنا واجب ہے۔ ایک صلوات پڑھی عظمت محمد و آل محمد۔ اور یہی وہ چیزیں ہیں، یہی وہ شخصیتیں ہیں جن کی محبت ہمارے لیے اجرت قرار دی گئی ہے۔ میرے عزیزوں یہ کائنات جو رواں دوا ہے، یہ صدقہ ہے ان کا۔ آپ حدیث قدسی میں پڑھتے رہتے ہیں اور سنتے رہتے ہیں، مطالعہ بھی کرتے رہتے ہیں۔ پروردگار عالم حدیث قدسی میں کیا ارشاد فرماتا ہے؟ لولاک لما خلقت الافلاق، اے پیغمبر اگر مجھے آپ کو پیدا کرنا مقصود نہ ہوتا تو میں کائنات کو خلق نہ کرتا۔ پھر آگے ارشاد فرمایا کہ اے علی اگر تجھے خلق کرنا مقصود نہ ہوتا تو میں پیغمبر کو بھی خلق نہ کرتا۔ پھر آگے کی صورت میں ارشاد فرمایا فاطمہ اگر تجھے خلق کرنا مقصود نہ ہوتا تو میں نہ محمد کو پیدا کرتا نہ علی کو پیدا کرتا۔ یعنی محمد و علی کا وجود یہ صدقہ ہے جناب فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کا، اور اگر محمد کا وجود نہ ہوتا تو کائنات میں کوئی چیز موجود نہ ہوتی، نہ آسمان ہوتا، نہ چاند ہوتا، نہ ستارے ہوتے، نہ زمین ہوتی، گویا کہ اس کائنات پہ سناٹا ہوتا۔ یہ سب صدقہ ہے جناب فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کا۔ یہی تو وجہ تھی میرے جو اللہ کو اتنا جناب فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا سے محبت اور عشق تھا کہ جب چادر کے نیچے یہ تمام اصحاب جمع ہو گئے اور جبریل نے جب سوال کیا یا رب ومن تحت الکساء، اس میں اس چادر کے نیچے تمام شخصیتیں موجود تھیں، محمد ایسی کی ذات موجود تھی، علی کی ذات موجود تھی، فاطمہ کی ذات موجود تھی، حسن کی ذات موجود تھی، حسین کی ذات موجود تھی۔ جب جبریل نے یہ سوال کیا یا رب ومن تحت الکساء، پروردگار اس چادر کے نیچے کون ہے، تو اللہ محمد کے ذریعے سے بھی تعارف کرا سکتا تھا۔
علی کے ذریعے سے بھی تعارف کرا سکتا تھا، حسن کے ذریعے سے بھی تعارف کرا سکتا تھا، حسین کے ذریعے سے بھی تعارف کرا سکتا تھا، لیکن اللہ نے محمد و علی حسن و حسین علیہ السلام کے ذریعے سے تعارف نہ کرایا، بلکہ آوازہم فاطمۃ و ابوہا و بالہا و بنوہا، یہ فاطمہ ہیں، ان کے بابا ہیں، ان کے بیٹے ہیں، ان کے شوہر ہیں۔ ایک صلوات پڑھی عظمت محمد و آل محمد پر۔ تو عزیزان محترم، یہ وہ شخصیتیں ہیں کہ جن کی محبت ہمارے لیے اجر رسالت قرار دی گئی، اور نبی کی نبی نے کسے بتایا ہے؟ نبی نے جاتے جاتے جب لوگوں نے کہا کہ ہمارے حوالے کچھ کر دیجئے، تو نبی نے کچھ اور نہیں ارشاد فرمایا، کہا انی تارکن فیکم الثقلین کتاب اللہ و عزتی اہل بیتی، کہ دیکھو میں جا تو رہا ہوں، لیکن تمہارے علاوہ نہ میں کوئی ثروت اور کوئی دولت کر کے نہیں جا رہا ہوں، بلکہ تمہارے حوالے دو چیزیں چھوڑ کر جا رہا ہوں، ایک قرآن مجید ہے اور دوسرے میرے اہل بیت ہیں۔ ان دونوں سے متمسک رہنا، اور یاد رکھو جب ان دونوں سے متمسک رہو گے تو تم کبھی گمراہ نہیں ہوگے، یہاں تک کہ ان سے تم اگر مضبوطی اختیار رکھتے رہو گے، متمسک رہو گے، تو پھر یہ یوم قیامت تمہارے ساتھ ساتھ نمودار ہوں گی۔ تو نبی نے ہمارے حوالے اہل بیت اور قرآن کو کیا، اور ہر مقام پر جگہ جگہ پر نبی نے عظمت اہل بیت بیان کی، جہاں قرآن بیان کیا ہے وہیں عظمت اہل بیت بھی بیان کیا ہے۔ جب بھی مولا کائنات پہ نظر پڑی ہے، ہمیشہ یہ ارشاد فرمایا ہے، انا و علی من نور واحد، میں اور علی ایک ہی نور کے دو ٹکڑے ہیں۔ النظر الی وجہ علی ابن ابی طالب عبادہ، علی کے چہرے کی طرف دیکھنا عبادت ہے۔ ذکر علی عبادہ، علی کا ذکر عبادت ہے، علی کا ذکر عبادت ہے۔ حب علی عبادہ، علی کی محبت عبادت ہے۔ یعنی جس مقام پر بھی پیغمبر اکرم کی نگاہ علی ابن ابی طالب کی طرف گئی ہے، پیغمبر نے ہر لمحہ ہر وقت علی ابن ابی طالب کی تعریف کی، علی ابن ابی طالب کی مدح کی ہے، اور مدح کر کے دنیا والوں کو بتا رہے ہیں کہ دیکھو اگر تم اس کائنات میں کامیاب بننا چاہتے ہو، اگر تم چاہتے ہو کہ تمہاری دنیا بھی کامیاب رہے اور تمہاری آخرت بھی کامیاب رہے، تو پھر علی ابن ابی طالب کے راستے سے تمہیں منسلک ہونا پڑے گا۔ یہی وجہ تھی میرے عزیزوں، جناب ابو ذر فرماتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ مجھ سے رسول اللہ نے فرمایا کہ دیکھو جب لوگ ایک دوسرے جانب جا رہے ہوں اور علی تنہا دوسرے جانب جا رہے ہوں، تو تم دوسروں کے راستے کو اختیار نہ کرنا، بلکہ علی ابن ابی طالب کے راستے کو اختیار کرنا۔ ابو ذر کہتے ہیں میں نے سوال کیا یا رسول اللہ آخر وجہ کیا ہے؟ قال الحق مع علی و علی مع الحق، حق علی کے ساتھ ہے، علی حق کے ساتھ ہے۔ اگر تم چاہتے ہو کہ حق تمہارے ساتھ رہے تو تم علی کے ساتھ رہنا، اس لیے کہ اس کائنات میں جتنی چیزیں ہیں تمام کی تمام چیزیں حق ہیں۔ میرے عزیزوں، آپ تلقین میں پڑھتے رہتے ہیں موت کیا ہے؟ حق ہے۔ قبر کیا ہے؟ حق ہے۔ حشر و نشر کیا ہے؟ حق ہے۔ سوال و جواب کیا ہے؟ حق ہے۔ بشیر و نذیر جو سوال کریں گے وہ کیا ہے؟ حق ہے۔ یہاں تک کہ جتنی چیزیں اس کائنات میں ہیں تمام حق ہے۔ جب تمام چیزیں حق ہیں تو کوئی تو ایک ایسا ہونا چاہیے جس کی جانب یہ حق منتقل ہو رہا ہو، تو علی ابن ابی طالب وہ ہیں جن کے جانب یہ تمام چیزیں منتقل ہو رہی ہیں۔ اب جو بھی علی ابن ابی طالب سے محبت کرے گا، چونکہ حق علی کے ساتھ ہے، جب علی سے محبت ہوگی تو موت ہوگی تو اس کی حق پر ہوگی، سوال و جواب میں اگر وہ کامیاب ہوگا تو حق سے ہوگا، حشر و نشر میں وہ منزل کمال تک پہنچے گا تو علی کے ساتھ رہے گا تو منزل کمال تک پہنچے گا، اگر اس کا ایمان مضبوط ہوگا تو پھر وہ منزل کمال تک پہنچ جائے گا، اور جب اگر علی کی محبت نہیں ہے اس کے دل میں تو وہ پھر منزل کمال تک نہیں پہنچ سکتا۔ نبی نے ہر مقام پر علی ابن ابی طالب کی ذات کو پہچانوایا ہے اور کہا ہے کہ ان سے محبت کرو، ان سے دوستی اختیار کرو، ان کے راستے کو اپناؤ، اگر ان کے راستے کو اپناؤ گے تو تم منزل کمال تک پہنچ جاؤ گے۔ لیکن میرے عزیزوں، یہ دنیا کی ستم ظریفی ہے کہ جس شخصیت کو ہر مقام پر نبی کریم نے پہچانوایا، ہر مقام پر نبی کریم نے عظمت امیر المومنین بیان کیا، لیکن دنیا والوں نے عظمت امیر المومنین نہیں پہچانا، اس لیے کہ اگر عظمت امیر المومنین پر دنیا ایک جگہ قائم و دائم ہو جاتی تو کبھی امیر المومنین علیہ السلام کے سر پہ ضربت نہ لگتی، کبھی امیر المومنین علیہ السلام کے سر پر ضربت نہ لگتی۔ ابن ملجم کی تلوار کا لگنا امام علی علیہ السلام کے سر پر اس بات کی علامت ہے کہ دنیا والوں نے محبت علی کو اپنا کر نہیں رکھا، دنیا والوں نے محبت علی کو اپنا کر نہیں رکھا۔ میرے عزیزوں، یہ تاریخ بہت ہی اہم تاریخ چل رہی ہے، یہ وہ تاریخ ہے جس تاریخ میں ہمارا اور آپ کا مولا اس دنیا سے رخصت ہونے والا ہے۔ یہ وہ تاریخیں ہیں کہ جن تاریخوں میں جتنا آنسو بہایا جائے، جتنا گریہ کیا جائے وہ کم ہے، اس لیے کہ اس پر گریہ کرنے کے لیے ہم بیٹھے ہیں کہ جو یتیموں کا سہارا تھا، جو مسکینوں کا سہارا تھا، جو دردمندوں کی حاجت روا تھا۔ میرے عزیزوں، جب کوفے کے یتیم بچے اپنے باپ پر رویا کرتے تھے تو علی ابن ابی طالب علیہ السلام ان بچوں کو تسلی دیا کرتے تھے
اور تسلی دے کر کہا کرتے تھے میرے بچوں تم رویا نہ کرو، اگر تمہیں کوئی یتیمی کا طعنہ دے دے تو کہہ دینا کہ میں یتیم نہیں ہوں بلکہ میرا بابا علی ابن ابی طالب موجود ہے کہ جو ہماری سرپرستی کر رہا ہے، ہمارے سر پر دست شفقت پھیرے ہوا ہے۔ میرے عزیزوں، کیسی کیسی مصیبتیں اہل بیت اطہار علیہ السلام کے گھر پر آئی۔ مولا کائنات کو جب سر پہ ضربت لگ گئی، امام حسن و حسین، محمد حنفی اور جناب عباس مولا علی علیہ السلام کے جسم کو گلیم میں رکھ کر بیت الشرف کی جانب لے کر جانے لگے۔ تمام اصحاب کا مجمع تھا، تمام چاہنے والے موجود تھے۔ ایک مرتبہ مولا کائنات نے امام حسن سے فرمایا بیٹا حسن میرے چاہنے والوں سے کہہ دو کہ اپنے اپنے گھروں کو چلے جائیں۔ بیٹا حسن میرے چاہنے والوں کو کہہ دو کہ اپنے اپنے گھروں کو چلے جائیں۔ کہا مولا آخر اپنے چاہنے والوں کو کیوں اپنے گھر پر بھیجیں؟ کہا کہ جب میں اس حالت میں اپنے بیٹیوں کے پاس جاؤں گا تو میری بیٹیاں دیکھ نہ سکیں گی، مجھے دیکھ کر برداشت نہ کر سکیں گی، میری زخموں کی مصیبت پہ تاب نہ لا سکیں گی۔ میں کہوں گا مولا ارے یہ سن 40 ہجری کا کوفہ ہے، آج آپ کو یہ چاہنے والوں کا ازدحام ہے، اپنی بیٹیوں کے اتنا خیال ہے، اپنی بیٹیوں کا اتنا خیال ہے کہ ان کی آواز نامحرموں کے کانوں تک نہ پہنچے۔ ارے مولا یہی سن 61 ہجری کا کوفہ ہوگا، ارے آپ کی بیٹیاں ارے ددار بدیار کھلے سر پھرائی جائیں گی، منادی ندا دے رہا ہوگا اے تماشائیوں آؤ تماشا دیکھو، یہ نبی اور علی کی بیٹی ہے جنہیں ہم اسیر کر کے لے کر آئے ہیں۔ جزاکم ربکم خیر الجزا، خدا کوئی غم نہ دے سوائے غم اہل بیت علیہ السلام کے۔ میرے عزیزوں وہ وقت آتا ہے کہ مولا بیت الشرف میں تشریف لے گئے، وہ لمحہ آتا ہے کہ ایک مرتبہ مولا کے پاس طبیب کو بلایا گیا، اور جب طبیب مولا کی خدمت میں آیا، جیسے ہی طبیب نے مولا کی حالت کو دیکھی، مولا کی صورت کو دیکھی، آواز دی کہ مولا کا زخم بہت زیادہ شدت اختیار کر رہا ہے، اگر ممکن ہو کہ مولا کے علاج کے لیے ایک ہی چیز ہے جو بہت زیادہ سود مند اور فائدہ مند ہے۔ امام حسن نے سوال کیا بتاؤ وہ کون ایسی چیز ہے کہ جو اس وقت میرے بابا کے لیے فائدہ مند ہے؟ جیسے یہ کہنا تھا حکیم نے کہا ارے دودھ ایک ایسی غذا ہے کہ جو مولا کے لیے سود مند اور فائدہ مند ہے۔ جیسے یہ سنا امام حسن سننے کے بعد ارے بیت الشرف کے دروازے پر آئے۔ ذاکرین بیان کرتے ہیں جیسے ہی مولا نے بیت الشرف کے دروازے کو کھولا، ارے عجب منظر تھا، کوفے کے یتیم بچے، ارے کوفے کے یتیم بچے ہاتھوں میں دودھ کا کوزہ لیے موجود تھے۔ کہا اے مولا حسن ارے میں نے سنا ہے کہ حکیم نے مولا کو دودھ کے لیے کہا ہے، ارے ہم آج دودھ نہ پیئیں گے، ارے سارا دودھ ہمارے آقا و مولا کو پہنچا دو۔ میں کہوں گا مولا ارے یہ آج سن 40 ہجری ہے، آج حکیم نے کہہ دیا کہ آپ کو دودھ کی طلب ہے تو سارے کوفے کے یتیم بچے ارے دودھ لے کر حاضر ہو گئے۔ لیکن مولا سن 61 ہجری ہوگا، ارے کربلا کا میدان ہوگا، ارے آپ کی اولاد ارے بے بھوک و پیاس کے عالم میں اللہ تش کی صدائیں بلند کریں گی، ارے کوئی ایک قطرہ پانی دینے والا نہ ہوگا، کوئی آئے گا تو کوئی تماچے مارے گا، کوئی گوشوارے چھینے گا۔ انا للہ و انا الیہ راجعون، رضا بقضائہ و تسلیما لامرہ۔ الہی بحق زہرا و ابیہا و بالہا و بنیہا، پروردگار تجھے محمد و آل محمد کو واسطہ اس مختصر سی عبادت کو قبول فرما۔ پروردگار تجھے محمد و آل محمد کو واسطہ جو پریشان حال ہے ان کی پریشانیوں کو دور فرما۔ پروردگار تجھے محمد و آل محمد کو واسطہ جو مقروض ہیں انہیں قرض سے سوک دوش فرما۔ پروردگار تجھے محمد و آل محمد کو واسطہ تمام شیعہ حیدر کرار کی جان مال عزت آبرو اور ناموس کی حفاظت فرما۔ پروردگار تجھے محمد و آل محمد کو واسطہ دعا میں سب سے بہتر دعا یہ ہے منتقم خون امام حسین حضرت امام زمانہ عجل اللہ فرجہ شریف کے ظہور میں تعجیل فرما اور ہمیں اس لائق بنا کے ان کا اعوان و انصار میں شمار ہو سکے۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم۔ آپ حضرات سے گزارش ہے ایک مرتبہ سورہ حمد اور 3 مرتبہ سورہ توحید کی تلاوت فرما کر شعبان علی نظر علی پنجوانی اور روشن بابو شیر علی مکھی کی روح کو اصال فرما لیں۔